الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، میرے آپ کے آقا امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رہبر و رہنما بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے پوری انسانیت کو ایسی تعلیم عطا کی جس پر عمل کر کے انسانوں کی دنیا عزت اور آخرت کی بہترین زندگی حاصل کر سکتی ہے۔ آپ کا کمال یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی نصیحتیں آپ ارشاد فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم بنایا تھا۔ بات چھوٹی ہے، پیرایا چھوٹا ہے، مفہوم وسیع ہے، بات گہری ہے، ایسی وزنی بات ہے کہ زمین پر کسی دوسرے انسان کو نہ یہ صفت عطا کی گئی اور نہ کوئی بندہ ایسی بات کہہ سکتا ہے جیسی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ چنانچہ آپ کے اقوال میں، آپ کے نصائح میں، آپ کے کلمات عالیہ میں جو گہرائی ہوتی اور جو معنویت ہوتی اور اس میں جو پوشیدہ حکمتیں ہوتی تھیں وہ اس درجے تھیں۔ فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا۔ اوتی فصاحتا ما بعدها فصاحت و اوتی حکمتا ما بعدها حکمت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں فصاحت ایسی کہ اس کے بعد فصاحت کا کوئی درجہ باقی نہ رہے۔ آپ کے کلام میں معنویت اور حکمت ایسی کہ آپ کے کلام کے بعد دنیا کے یعنی اس کلام میں جو آپ نے ارشاد فرمایا اور اس میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں جو آپ نے فرما دیا، اس کے بعد حکمتوں کا درجہ کوئی کسی قسم کا باقی نہیں رہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف مواقع پر اپنے صحابہ کرام کو چھوٹے چھوٹے پیرائے والی ایسی سینکڑوں نصیحتیں ہیں جو امت کے لیے نجات کا سامان ہے، ارشاد فرمائیں۔ آپ کے صحابہ بیٹھے ہوتے اور آپ بڑی بشاشت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے ربط کے اور تعلق کے ساتھ اپنے صحابہ سے کئی بار یہ بات فرماتے، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے دارین کی فلاح پا سکو؟ صحابہ اس سلسلے میں جتنے شوقین پائے گئے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو لینے کے سلسلے میں جس درجے ان کو کہیے کہ توجہ کا حامل پایا، زمین پر کوئی دوسرا طبقہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی۔ حضور نے فرمایا مجھے منتخب کیا گیا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا گیا ہے۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس کا انتخاب اللہ کے سوا کسی اور نے کیا۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس کا سلیکشن نہ ہوا ہو۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے صحابی ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، میرے آپ کے خدا کی عنایتیں اور مہربانیاں اس پر شامل نہ ہوں۔
چنانچہ آپ نے مختلف مواقع پر نصیحتیں فرمائیں، اور ان نصائح میں، ان وصیتوں میں ایک بنیادی وصیت یہ رہی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا. حضور نے نصیحت کرتے ہوئے 3 چھوٹے چھوٹے جملے ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، آپ نے فرمایا دیکھو جہاں بھی تم رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا. جہاں بھی تم رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا. حال کوئی ہو، قال کوئی ہو، زمین کوئی ہو، طاقت کوئی ہو، افراد کوئی ہو، کیسا ہی ماحول کیوں نہ ہو، تمہارے پیش نظر بس ایک اللہ کی ذات ہو، اسی سے ڈرنا ہے، اسی کا خوف کھانا ہے، اسی کو رب سمجھنا ہے. وہی طاقت کا مالک ہے، وہی حاکم ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. ٹرمپ کیا معنی رکھتا ہے، نتن یاہو کیا معنی رکھتا ہے، مودی اور یوگی کیا معنی رکھتے ہیں، زمین پر کسی کی طاقت نہیں ہے. طاقتور بس ایک ذات ہے، اور وہ ذات اللہ کی ہے. ابو ذر غفاری سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، دیکھو تم جہاں بھی رہنا کس سے ڈر کر رہنا. اجی بولو، کس سے ڈر کر رہنا؟ اللہ سے ڈر کر رہنا. جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، ہمیشہ اس بات کا احساس رکھنا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، یہ احساس تمہارے اندر زندہ رہے، یہ احساس تمہارے اندر باقی رہے. اس احساس کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے تم پائے جاؤ، تمہیں خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہو. اور یاد رکھنا جو اللہ سے ڈرتے ہیں ساری کائنات ان سے ڈرتی ہے. اسی لیے گزشتہ 4 سال قبل کی موجودہ تازہ دم حکومت افغان، حکومت طالبان جب وجود میں لائی گئی، اس جملے پر غور کریں، اس کی معنویت پر، جب وجود میں لائی گئی کوئی نہیں آتا اللہ لاتے ہیں، کوئی نہیں آتا اللہ لاتے ہیں. آج کے غزہ کو دیکھ کر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کا خدا موجود نہیں ہے تو وہ غلطیوں کا شکار ہے. اصل میں اللہ نے کچھ اسی نوع کی ترتیب رکھی ہے. ابھی ان کے مقدر جام شہادت ہے، ابھی ظالم کو ڈھیل دے دی گئی ہے، ابھی نتن یاہو کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، ابھی ٹرمپ کو زمین کھلی دے دی گئی ہے. ایک دم پکڑے گا، یک بارگی میں پکڑے گا. احساس نہیں ہوگا کہ آپ نے اس زمین پر فرعون کو نہیں دیکھا، دندناتا تھا، قارون کو نہیں دیکھا، بڑے سب نغمے گنگناتا تھا. آپ نے شداد کو نہیں دیکھا، آپ نے حامان کو نہیں دیکھا، آپ نے زمین پر کس ظالم اور جابر کا حشر اور انجام نہیں دیکھا. ایک دم پکڑتا ہے اللہ، ایسا پکڑتا ہے کوئی پرسان حال نہیں رہتا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت. دیکھو ابو ذر غفاری سے حضور فرما رہے ہیں ابو ذر دیکھو جہاں بھی رہنا، جس حال میں رہنا، جس ملک میں رہنا، جس خطے میں رہنا، جس محلے میں رہنا، نہ کسی بھائی سے ڈرنا، نہ کسی چاچا پھوپا خالو سے ڈرنا. ڈرنے والی ذات بس ایک اللہ کی ہے. اللہ سے ڈرنا، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا. اب اس کا پتہ کیسے چلے کہ اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ اس کا پتہ چلے کہ ایسا موقع آ جائے کہ حضرت پھوپا دامت برکاتہم، حضرت خالو دامت برکاتہم، سیلم پور میں بڑی بیماری ہے سب پھوپا اور خالو اور چاچا بنانے کی، اس لیے ان الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں. حضرت بھائی صاحب دامت یہ آپ کے سامنے ہے اور کچھ غلط ہوتا دیکھ رہے ہو، اس غلط کو غلط کہو، یہ تمہارے اللہ سے ڈرنے کی دلیل ہے. اس خیال میں رہنا، اس فکر میں رہنا وہ کون ان سے دشمنی مول لے گا. تو ایک یہ گویا فیصلہ کر رہے ہو. مسئلہ ہے، مسئلہ سنیں، مسئلہ ہے کسی آدمی نے کنپٹی پہ رکھا، کسی نے کنپٹی پہ رکھا گھوڑا جی، اور اس نے ایسے اس کے بٹن پہ ہاتھ لگا کے کہا یا تو اس لڑکی کو طلاق دو، یا تو طلاق دو یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو. بندے نے سوچا جان بچاؤ طلاق دو، بندی تو بہت مل جائے گی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے.
اس نے طلاق دے دی. ہمارے یہاں فقہا میں یعنی فقہ حنفی میں اصول ہے کہ اس بندے کو، اس نے چونکہ زندگی کو چنا اور بیوی کو چھوڑ دیا، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی. اس کنڈیشن میں مولانا یہاں رکھا تھا، یہاں رکھ کے بھلا طلاق کیسے ہوگی؟ تو اسے تو آپشن دیے گئے تھے نا، یا لے لو بیوی یا لے لو زندگی. اس نے زندگی کو قربان کرنے سے بہتر بیوی کو قربان کرنا سمجھا، اور دھکا دو کوئی دوسری آ جائے گی، اسی نے تو اپنی زندگی کو اپنے لیے منتخب کیا. ٹھیک یہی کنڈیشن ہے جب آپ اللہ کے غیر کی طاقت کو دیکھ کر اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتے ہو، تب دو آپشن ہوتے ہیں، یا خدا کی معیت لے لو یا ظالموں کا ساتھ لے لو. ایک ملے گا، اللہ کا ساتھ باقی رہے گا، اور ظالموں کی تو بینڈ خود بج رہی ہے. ظالموں کی بینڈ بجتے ہوئے نہیں دیکھتے تم؟ آئے دن دیکھا کہ صاحب حکومت کے نمائندے پولیس والوں نے گولی چلائی، فلاں صاحب کو ڈھیر کر دیا گیا. یہ ہے طاقت انسان. کہاں، کس کے دم پر؟ اور آگے بڑھو کہ صاحب فلاں کی حکومت تھی، طاقت تھی، شام کا بشار الاسد 50 سال تک بیٹھا رہا، یہ نہیں گرے گا. خیال کہتا تھا 21 سال سے جیل کی کال کوٹھڑیوں، اندھیروں میں گم، روشنی نہ دیکھنے والے لوگ جب آزاد کیے گئے، جیلوں کے تالے توڑ دیے گئے اور وہ باہر نکل کر سورج اپنی آنکھ سے دیکھنے لگے، تب ان سے کسی نے کہا تھا رہنے والا نام، باقی رہنے والی ذات بس اللہ کی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. وہ کہتے تھے ہمیں گمان تھا کہ شاید آپ سورج نہیں دیکھیں گے، زندگی تمام ہو جائے گی. اللہ کہتے تھے ہم تمہیں سورج دکھائیں گے، کسی کا باپ تمہاری زندگی کو تمام نہیں کر پائے گا. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتا، تم جہاں بھی رہو دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، کسی کا ڈر نہیں، طاقتور کا، مالدار کا، پوزیشن والے کا، مسجد کے امام کو متولی کا ڈر نہ ہو، صدر کا ڈر نہ ہو، سیکریٹری صاحب کا ڈر نہ ہو، نہیں ہونا چاہیے. بس ایک ڈر ہے، وہ اگر دل میں ہے، وہ اگر قلب کی زمین پر ہے، پھر ساری دنیا کے خوف سے آپ آزاد ہیں. اور اگر وہ ڈر نہیں ہے تو پھر سارے ڈر ستاتے ہیں. ایک آدھ ڈر نہیں ستاتا، پھر سارے ڈر ستاتے ہیں. ہر چھوٹے بندے کا ڈر ستاتا ہے، یار یہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا، ارے میاں بھٹی میں جھونکو کچھ نہیں ہوگا، وہ ناراض ہو گیا تو کچھ ہوگا، وہ راضی رہا تو کچھ نہیں ہوگا. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری کو کہ اس بات کا خیال رکھنا، اور قرآن مجید میں یہ بات بار بار کہی گئی. اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہارے سینوں کے راز جان رہا ہے. اور کہا گیا کہ ایک انسان ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ کسی کی نظر اس پر ہے. CCTV کیمرے لگائے جائیں. ہم نے یہاں کئی بار دیکھ لیا، چپل وپل چوری ہوئے نا، جوتے ووتے چوری ہوئے، وہ والے جوتے بھی چوری ہوئے جن پہ ایس لکھا رہے، وہ بھی لے جاویں لوگ. بس کے چرکے بھی لے گئے حضرت. ہمارے بہت سارے دوستوں کے چپل جوتے بڑھیا والے چوری ہو گئے. میرا بھی ہوا ہے، کیسی بات نہیں، مجھے غور سے مت دیکھو آپ لوگ، آپ غور کرو. میں نے کئی بار جب وہ کیمرہ دیکھتے ہیں تو میں ایک چیز نوٹ کرتا ہوں اکثر کہ سب سے پہلے وہ جو حضرت تشریف لاتے ہیں نا، حضرت چور جب وہ آتے ہیں حملہ کرنے، چپل چرانے، تو کئی بار میں نے کیمرے میں مفتی صاحب وہ دکھاتے ہیں تو میں اس پہ غور کرتا ہوں کہ یہ آنے کے بعد اس کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے. تو وہ سب سے پہلے جو اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے زینے پہ چڑھ رہا. توجہ ہے، دیکھ رہے ہو نا کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ کیا دیواروں پر چپکے ہوئے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے؟ نہیں، اس کے خیال میں، ذہن میں، فکر میں، نظر میں یہ بات جمی ہوئی ہے. مسجد علی میں کیمرے لگے ہیں، یہی تو ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، تمہیں بھی کوئی دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے.
یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کمزور پڑ سکتی ہے، مدھم پڑ سکتی ہے، ڈاٹا اڑ سکتا ہے، جی اور ہزار مسائل ہیں، لیکن وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یوں پیش کر دیا جائے گا سارا چٹھا، میاں یہ سب کر کے آئے ہو، جواب دو۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ حضور نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا، ابو ذر اس بات کا خیال رہے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، کبھی نہیں، کہیں نہیں، کبھی بھی اس کے خوف کے سوا تمہیں کسی دوسرے کا خوف نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر کہا گیا، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کہیں کوئی 3 لوگ آپس میں چپ کے باتیں کر رہے ہیں، کتنے؟ 3 لوگ، اللہ فرما رہے ہیں الا هو رابعهم، ان کا چوتھا کون ہے؟ اجی بولو، اللہ ہے۔ 3 بیٹھے، آہستہ بولو، آہستہ، کوئی سننے کو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کوئی سنے نہ سنے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ سن رہا ہے۔ کہیں 4 بیٹھے ہیں، کہیں 5 بیٹھے ہیں، تو ان کا چھٹا کون ہے؟ اللہ ہے۔ غرض یہ کہ آدمی کو ہم وقت یہ خیال رہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ جو قریب ہے ذات، وہ اللہ کی ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا علم آسمان و زمین سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَعَلِمَ مَا يَكُونُ، جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ علیم ما سیکون، جو کچھ زمانے کے بعد ہوگا وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وعلم ما لم یکن، اور جو نہیں ہوا وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وعلم لو کان کیف کان یکون، اللہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ جو چیز نہیں ہوئی اگر وہ دنیا میں ظاہر ہوتی تو کیسی ہوتی۔ یہ ساری چیزوں کا علم کس کے پاس ہے؟ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہر وقت، ہمہ وقت، ہر جگہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ ایک مرید نے اپنے شیخ سے، اپنے پیر سے کہا کہ مجھے یہ بات مستحضر ہے، مجھے یہ بات ذہن و گمان و فکر، عقل و شعور کو گھیرے ہوئے ہے، ہر حال میں مجھے یہ بات لگی رہتی ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا جو چیزیں لوگوں کو ریاضتوں کے بعد حاصل ہوتی ہیں وہ چیز تمہیں اللہ نے اپنے فضل سے یوں ہی عطا کر دی۔ اور نوجوانوں سے عرض کروں گا، حضرت اگر یہ خیال پختہ ہو جائے، یہ فکر پختہ ہو جائے، یہ بات ذہن کا حصہ ہو جائے، 24 گھنٹے میں اور آپ یہ سمجھنے، سوچنے اور گننے لگے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو تنہائی تو مجمع تو کجا، تنہائی کے بھی گناہ نہیں ہوں گے۔ جب آپ تنہا ہیں، کچھ گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یا ماحول میسر ہے، یا گناہ ہو جائے گا، لیکن نظر ہے، خیال ہے، ہر حال میں ڈرنے کی آپ نے ٹھانی ہے، تو پھر اللہ کا خیال ضرور آئے گا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کون دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے۔ وہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھتے تھے، تو جو کرتا ہے چھپ چھپ کہ سارے جہاں سے، تو جو کرتا ہے چھپ چھپ کہ سارے جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں ایک شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا ہے، وہ کہتا ہے بہت مشکل ہے بچنا بادئے گلگوں سے خلوت میں۔ مجمع میں تو کوئی بھی کہہ دے میں حضرت میں بہت نیک ہوں، میں غلط بات نہ سنتا، ہاں یہ سچ ہے، آپ غلط بات نہیں سنتے، بڑے 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 مضبوط آدمی ہیں، لیکن غلط بات نہیں سنتے، پتہ چلے گا جب تمہارے چاچا غلط بات کر رہے ہوں گے اور پھر آپ سن رہے ہوں۔ وہاں بول کر ویروڈ کیجئے، وہاں بول کر رد کیجئے، آپ غلط کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ تقویٰ ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بہت مشکل ہے بچنا بادئے گلگوں سے خلوت میں، بہت آسان ہے یاروں میں
معاذ اللہ کہتے نا۔ اس لیے میرے بھائی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کی گئی نصیحتوں میں سے ایک جامع نصیحت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو ذر جہاں رہو، جس حال میں رہو، دیکھو تم اللہ سے ڈرتے رہنا، ارادہ کریں، عزم کریں کہ آج کے بعد اللہ کے غیر سے نہیں ڈریں گے۔ انشاءاللہ بھی مدھم کہہ رہے ہو، کیسے نہیں ڈرو گے؟ ارے بابا اس ارادے کو پختہ کرو، یہ آپ کے عقیدے یقین کی دنیا ہے، یہ جو آپ کو جہان بھر کے خوف ستائے ہوئے ہیں، اللہ کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن حق یہی ہے، سچ یہی ہے کہ اللہ کے ڈر کے سوا کوئی دوسرا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو حضور پاک کی اس نصیحت پر پختگی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔